الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں فجر کی بابرکت عبادت کی توفیق عطا فرمائی اور رمضان المبارک کے آج کے روزے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گزشتہ رات تراویح کے اندر ہم نے 11واں پارہ مکمل اور 12ویں کا ایک پاؤ تلاوت کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے۔ تو اس سوا پارے کے اندر مختلف مضامین آئے، بہت سارے مضامین آئے، ان میں سے چند کوئی ایک آدھ دو ہی جو ہے وہ بیان کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ، دنیا کے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، پھر ان کا اپنا کچھ بھی نہیں رہتا، نہ ان کا مال ان کا رہتا ہے، نہ ان کی جان ان کی رہتی ہے۔ وہ مال بھی اللہ کا سمجھتے ہیں، جان بھی اللہ کی سمجھتے ہیں۔ اگر کبھی اس کے نام پہ مال کی قربانی دینے کی بات آ جائے تو وہ دریغ نہیں کرتے، وہ عثمان غنی کی طرح خرچ کر دیتے ہیں، عمر فاروق کی طرح آدھا خرچ کر دیتے ہیں، اور ابو بکر صدیق کی طرح پورا خرچ کر دیتے ہیں۔ موقع کی بات اور سچویشن، کیفیت اور توفیق کی بات ہوتی ہے، اور اگر کبھی اس کے نام پہ جان قربان کرنی پڑ جائے تو وہاں پر وہ ہچکچاتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، اور وہ اس کے نام پہ جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تو اس کے نام پہ جان قربان کرنے والوں نے بھی اپنی جانیں قربان کر ڈالی۔ تو قرآن نے فرمایا کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ان سے ان کے جو ہے وہ مال اور جان کا سودا کرتا ہے تو یہ سودا کوئی یک طرفہ ہوتا ہے، نہیں، سودا بھی دو طرفہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کے نام پہ مال قربان کرتا ہے تو بھی اللہ اسے بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی اس کے نام پہ جان قربان کر دے تو اسے شہادت کا اعلیٰ رتبہ عطا فرماتا ہے، اور بدلے میں اسے ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ جو شہادت کے بعد ہی حیات میں بدل کر ہمیشہ کی زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تو ان کے لیے جو ہے وہ جنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، کہ اگر کسی نے اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ نبھایا تو انہیں بشارت دے دو ان کی خرید و فروخت کی جو انہوں نے یہ تجارت کی ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اے حضرت انسان یہ بات قابل غور ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اے حضرت انسان اگر تو جنت میں پہنچ گیا تو سمجھنا کہ تو کامیاب ہے۔ اس سے پہلے اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو نے دنیا کا کچھ بنا لیا تو وہ کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کا تو نے کچھ بنا لیا، لیکن اگر تو جنت میں نہ پہنچ سکا تو رل گیا ہے، پھر تو رل گیا ہے، کیونکہ یہ تو دنیا کی جتنی بڑی کامیابیاں ہوں، بڑے سے بڑا گھر بن جائے، مال اکٹھا ہو جائے، زمین جائیداد، عہدے، پھر بھی بہت تھوڑے ہیں، کیونکہ تیری زندگی تھوڑی ہے۔ اس دنیا میں تیری زندگی تھوڑی ہے،
تو جتنا زیادہ اکٹھا کر لے، تیری زندگی 50 سال 60 سال 70 سال ہے، بس اب ایک طرف وہ کنکر چھوٹا سا ذرہ پتھر کا وہ ہو اور دوسری طرف پہاڑ ہوں برف کے، بڑے بڑے بلاک ہوں، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو پہاڑ برف کے ہیں وہ زیادہ بڑے ہیں یا وہ ایک چھوٹا سا کنکر زیادہ بڑا ہے؟ کیا سمجھیں گے آپ کہ وہ جو برف کا وہ بڑا گلاب جو آہستہ آہستہ پگھل رہے ہیں، قطرہ قطرہ اس کا ٹپک رہا ہے، کیا وہ بڑا ہے جو ٹپکتے ٹپکتے گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 24 گھنٹے بعد، 48 گھنٹے بعد، سال بعد جو ختم ہو جائے گا؟ آیا وہ بڑا ہے؟ پھر اس کا وجود اور نشان بھی نہیں رہے گا؟ یا وہ کنکر جو اپنی جگہ پڑا ہے تو پڑا ہوا ہے، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا؟ تو مجھے بتائیں وہ زیادہ بڑا ہے؟ زیادہ بڑا وہ کنکر ہی ہے جو کہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح دنیا اور آخرت کی مثال ہے کہ دنیا برف کی طرح ہے اور آخرت جو ہے وہ کنکر۔ تو میں مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں چھوٹا سا، جبکہ آخرت تو لا متناہی ہے، آخرت لا فانی ہے۔ تب اللہ نے کہا ذالک هو الفوز العظیم، یہاں سے جانے کے بعد جب قبر کے پیٹ میں تم جاؤ اور وہاں جنت کی کھڑکی کھل جائے تو سمجھ جانا کہ اب کامیابی ملی، کیونکہ وہاں جس کو کامیابی مل گئی وہ لا فانی ہوگی، وہ لا متناہی ہوگی۔ تو اس لیے دنیا میں رہیں، کھائیں پیئیں کمائیں، کسی بھی چیز سے منع نہیں ہے، لیکن صرف ایک شرط لگا دی اور وہ ہے کہ حلال میں رہ کر کھائیں اور کمائیں حلال طریقے سے۔ اس پگھل جانے والی زندگی کے خاطر خدا کے حکم کو نہ توڑیں، خدا کے حکم کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ یہ تو پگھل رہی ہے، دیکھ لیں ابھی یہ منٹ تو سیکنڈ یہ جو یہ ٹک ٹک کر رہا ہے نا، یہ ہماری عمر ڈھل رہی ہے، یہ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ایسے اس برف کے قطرہ سمجھے اس کو، وہ قطرے کی طرح پگھل رہی ہے، پھر پگھل رہی ہے، پھر پگھل رہی ہے، بالآخر یہ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ یہاں پہ ختم ہوگی، آگے پھر ایک اور جہان کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور وہ جہان گلیکسیز کا جہان ہے، ستاروں کا۔ اس جہان سے جب ہم جاتے ہیں تو آگے پھر سیاروں اور ستاروں کا جہان شروع ہوتا ہے۔ اب ستاروں میں خوبصورت ستارے بھی ہیں اور جلتے ہوئے شعلوں والے ستارے بھی ہیں، سائنس سرچ کر رہی ہے نا، ایسے بھی ستارے ہیں جن کے اوپر پتہ نہیں گرمی 4000 ڈگری سینٹی گریڈ گرم، اتنے گرم ستارے بھی موجود ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جناب دنیا چاند پہ مریخ پہ اور پتہ نہیں کہاں کا زندگی کے آثار تلاش کر رہی ہے۔ تو اشارہ ہے کہ یہ لوگ تو راکٹ کے ذریعے پہنچ رہے ہیں وہاں پر۔ ہمارا مذہب بتاتا ہے کہ جب تمہاری یہاں آنکھ بند ہوگی تو جس طرح اس جہان میں آنے کے لیے ماں کا پیٹ دروازہ تھا، گلیکسیز کے جہان میں جانے کے لیے قبر دروازہ ہے، قبر کا پیٹ دروازہ ہے۔ جیسے ہی قبر میں گئے تو آگے اچانک ایک دم اور جہان کا دروازہ کھلے گا، وہ جہان اس جہان سے ہزاروں گنا بڑا بھی ہے، اور اگر خیر کا ہو گیا تو بہتر بھی ہے۔ تو کوشش کرے یہاں پر رہتے ہوئے، بس یہی کہا گیا، یہاں رہتے ہوئے اس لمٹ کے ساتھ چلے کہ جتنا یہاں رہنا ہے اتنی کوشش کرے۔ اللہ حلال میں بھی بعض اوقات عثمان غنی کی طرح عطا فرما دیتا ہے، دے دے تو منع نہیں ہے، نہ دے تو حدیں کراس نہ کریں، حدیں نہ پھلانگے، یہ سب کچھ پگھل جائے گا۔ پھر اس وقت جب جا رہے ہوتے ہیں اگر تو وہ حرام کا ہوا تو پکی بات ہے، ایک بات تو لکھ لیں، اولاد بھی حرام ہی نکل کھڑی ہوگی، بھلے نطفے کے حلال سے ہو، اس کا اخلاق اور رویہ اتنا خطرناک ہوگا کہ آپ کو جینے نہیں دے گا،
گھروں سے وہ گھسیٹ کے پھر پھینکتے ہیں، نکالتے ہیں، باپ کا جنازہ پڑا ہوتا ہے، بیٹے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ عبدالستار ایجی سے پہنچا، پوچھا گیا اتنی تم نے میتیں دفنائی ہیں، اتنی میتیں، کبھی کسی پہ دکھ ہوا اور کسی پہ دکھ نہیں ہوا؟ ایک میت پہ کا خوشحال اچھی پوشاک پہنے ہوئے، ہمیں فون آتا ہے کہ جی وہ ایک لاش میت ہو کر لیں، سنبھال لیں، کہ ہم پہنچے تو پوش ایریا، خوشحال ایریا، بڑا سا بنگلہ، وہ ایک بزرگ کی لاش پڑی ہوئی، تو اچھی کا کپڑے کنڈیشن میں، مطلب کھاتا پیتا خوشحال ہوتا۔ بیٹے کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اس کو سنبھال لیں، ہماری فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے، ہم نے جانا ہے۔ کہ اس کی قسم کرسی پہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اولاد اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دے گا، کیا فائدہ اس دولت کا کما کے دینے کا، اولاد کو وہاں تک پہنچانے کا کہ جہاں آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تنہا رہ جائیں۔ تو ایسی دولت کمائیں کہ دنیا کے ساتھ یہ مذہب کی دولت ہو، دین کی دولت ہو، اپنے بچوں کو یہ دیں کہ کم از کم اگر آپ کو ضرورت پڑے تو ایک بیٹا سرہانے کھڑا ہو، دوسرا پانتی کھڑا ہوا ہو، اس وقت آپ کا سمجھیں کہ یہ اصل کامیابی ہے۔ یہ قرآن ہمیں بار بار کہتا ہے، ذالک هو الفوز العظیم۔ کسی پہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، ہمارے جو آپ کو درس کا دیا ہے، اور بھی بہت سارے بڑے دلچسپ مضامین ہیں، انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بس اسی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔